جنت کیسے ملے گی اور جنت میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ نظارے نے بھی کام کیا ہوا نقاب کا، مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی۔ میں ہم نے جو پی ہو تو گناہگار ہاں، مگر دیکھا ہے کسی نگاہ ہے ہو شرباہ کو۔ سبحان اللہ۔ حور کی تسبیح کیا ہے؟ جنت کے درختوں پر پھول لگ جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حورین تسبیح پڑھتی ہے تو جنت کے ہر درخت پر ایک پھول لگ جاتا ہے۔ لعابہ حور۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لعابہ ہے۔ اگر وہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک کڑوے سمندر میں ڈال دے تو سمندر کا پانی سارا میٹھا شیرین ہو جائے۔ اس کے سینے پر لکھا ہوا ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کو میرے جیسی حور ملے تو اس کو چاہیے کہ میرے پروردگار کی تسبیح کرے، میرے پروردگار کا قرآن پڑھے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اور اللہ کو جو اعمال پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعمال پسند ہے اس پر عمل کیا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حافظ ابن قیوم نے اس روایت کو حضرت ابن مسعود سے ارشاد نقل کیا ہے کہ جنت کی تمام حوریں حسن پر حیران ہے، اس کے حسن پر حیران ہے، اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہتی ہے، سبحان اللہ، ساری جنت کی حوریں اس کے حسن پر حیران ہے اور ساری دوسری حوریں اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کر فرماتی ہے، اے لعابہ تیرے مبارک ہو اگر تیرے طلبگار کو تیرے حسن و جمال اور با کمال کا علم ہو جائے تو وہ خوب کوشش کرے اور نیک عمل صالح کرے، یعنی اچھے اعمال کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کرے، درود و سلام پڑھے، سب کے حقوق ادا کرے، یعنی حوروں میں سے حور۔ سبحان اللہ۔ اور تم نے سنا ہوگا اگر کنٹینیو پروگرام میرے دیکھتے ہیں تو کیسی کیسی حوروں کا آگے آگے تذکرہ آیا ہے، اس میں سے یہ حور جس کا نام ہے لعابہ یعنی تھوک مبارک۔ سبحان اللہ۔ یعنی دوسری حوریں اس کے کندھوں پر ہاتھ مار کر کہتی ہے، اے لعابہ تیرے مبارک ہو اگر تیرے طلبگار کو تیرے حسن و جمال کمال کو اور تیرے حسن و جمال کمال کا جس کو علم ہو جائے تو وہ خوب کوشش کرے اور عمل صالح کرے جو تیرے مستحق بن جائیں۔
اللہ 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 اللہ، ایسا حسن کہ دیکھتے ہی مر جائیں۔ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو یحییٰ، ہمیں نیک اعمال کرنے کا اور جنت میں جانے کا شوق دلائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اے عطا، جنت میں ایک حور ہے جس کے حسن پر جنتی مرتے ہوں گے۔ اگر اللہ تعالی جنت والوں کے لیے زندہ رہنے کا فیصلہ نہ کر دیتا تو وہ اس سے یا اس کے حسن کو دیکھ کر ہی مر جاتے ہیں۔ یعنی اتنا حسن ہے کہ اگر اللہ نے یہ جو ہے حکم نہ کیا ہوتا کہ بھئی جنت میں زندگی کے بعد موت ہے یا موت نہیں ہے، اگر حکم تو آ گیا کہ جنت میں دائمی زندگی ہے، موت نہیں ہے، اگر موت کا ہوتا تو یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے حسنوں کو دیکھ کر اس کے حسنوں میں ہی فدا ہو جاتا اور مر جاتا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سننے کے بعد 40 سال تک غمگین رہے، 40 سال غمگین رہے، سوچتے رہے کیا اللہ کی شان ہے۔ اور آگے خدا کو علم ہے، کیا جانے کیا ہوا، آگے خدا کو علم ہے، کیا جانے کیا ہوا، بس ان کے رخ سے یاد ہے کہ اٹھنا نقاب کا۔ سبحان اللہ، وہ یہ اللہ والوں کے لیے ہے، اسے یاد ہے کہ بس حسن کا پردہ اٹھے گا۔ اور ایسے بھی اللہ والے ہیں، حور بور کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہیے کہ اس کا حسن، اس کا نور سے نور کب دیکھنے کو نصیب ہو۔ اوفو، حورین کے شوق میں حکیم بے ہوش ہو گیا۔ حضرت احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان ہے کہ مسلم میں ایک دانشور رہتا تھا، ان کی ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں حورین کا شوق ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو انہوں نے فرمایا تم ان کا شوق رکھتے ہو اور ان تک پہنچنے کے لیے نیک عمل کرنا ہے، نیک عمل کرو گے، کیونکہ ان کے چہرے کا نور اللہ عز و جل کا بخشا ہوا نور ہے۔ یہ سنتے ہی وہ حکیم بے ہوش ہو گیا اور اس کو اس کے گھر کے لوگ اٹھا کے لے گئے اور 1 مہینے تک اس کی عیادت کرتے رہے، اور یہ شوق میں روتا رہا، وہ سوچتا رہا اللہ نے اپنے نور سے اسے بنایا ہے، اللہ عز و جل کا بخشا ہوا نور ہے، تو پھر وہ کیسی حور ہوگی۔ سبحان اللہ، لطف اٹھائیں لب جانا کی مسیحا کا، کیا شعر اشعار بھی کیے ہیں عاشقوں نے، لطف اٹھائیں لب جانا کی مسیحا کا، لوگ اس شوق میں بیمار ہوئے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ اس شوق میں بیمار ہوئے جاتے ہیں، اور یہی اشعار اللہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ یہ پسند نہیں فرماتے ہیں۔
صرف نور سے بات ختم کرتے ہیں، نور ہی نور ہے بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کچھ حکایتیں بھی سنتے ہیں حوروں کے شوق میں عبادت کرنے والوں کی۔ حضرت ابو سلیمان دارمی فرماتے ہیں کہ عراق میں ایک جوان، بہت عبادت گزار جوان تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک دوست کے ساتھ مکہ مکرمہ سفر پر نکلا۔ جب قافلہ کہیں پڑاؤ کرتا تو یہ نماز میں مصروف ہو جاتا، اور جب وہ کھانا کھاتے تو یہ روزدار ہوتا۔ سفر میں جاتے وقت اس کا دوست خاموش رہا۔ جب اس سے جدا ہونے لگا تو اس سے پوچھا، اے میرے دوست، میرے بھائی، مجھے یہ بتا تو صحیح کہ یہ کیا ہے، اتنا شوق، اتنی پرہیزگاری، اتنا تقویٰ، تجھے یہ شوق کیسے ملا ہے اور کس چیز نے تجھے تڑپایا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو وہ جوان نے بتایا، میں نے نیند میں جنت کے محلات میں سے ایک محل دیکھا، جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک چاندی کی تھی۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کا ایک کنگورا زبردست یعنی بڑا اچھا خوبصورت یاقوت کا خواب میں دیکھا۔ یہ اللہ والے ہیں جو خواب بھی اچھے دیکھا کرتے ہیں۔ آپ کہیں کہ پیر صاحب حضرت یہ کچھ دیا کرتے ہیں، وہ اس لیے دیا کرتا ہوں کہ ہمارا نفس، ہمارے خیال کہاں تک اللہ کے رسول کی محبت سے دور ہو گئے۔ ہمیں خیال آتا ہے، خواب آتا ہے تو بس میرے پاس کئی عورتیں آتی ہے، کئی آدمی آتے ہیں، ہاں اللہ والے نمازی بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیر صاحب حضرت ابو جی میرے کیا ہوا بھائی؟ بولے آج خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ چھپکلی مجھ پر پڑی، سانپ آیا، سانپ کاٹتا ہے، سانپ دوڑتا ہے، میں بھاگ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب خیالات، یہ سب نفس پرستی۔ اسی نفس پرستی کو حق پرستی میں لاؤ، حق والے امام الانبیاء کی محبت میں لگاؤ، تو پھر یہ ایسے خواب نہیں آئیں گے۔ پھر خواب آئیں گے کیسے؟ امت خضرا دیکھا، سنہری جالی دیکھی، امام الانبیاء کے نواسے کا کربلا دیکھا، آج محبوب سبحانی غوث پاک کے دربار کو دیکھا۔ آج غریب نواز میں چھٹی کی دھوم تھی، جا نہ سکا مگر مجلس سے فاتحہ خوانی صبح کی ہو رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے میں چھٹی میں حاضر ہوں، غریب نواز کی چھٹی کا منظر دیکھا۔ ایسے خواب آئے یار، کرو کچھ، زندگی کے دن جا رہے ہیں، آ نہیں رہے۔ اللہ ہمیں تمہیں توفیق دے۔ پھر اس عاشق نے فرمایا اس کے دوست سے کہ کنگرا یاقوت کا گرا، ان دونوں درمیان میں، ان کے دونوں کے درمیان میں حورین میں سے ایک حور کھڑی تھی جس نے اپنے بالوں کو کھول رکھا تھا۔ اس کے اوپر چاندی کے لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے اوپر جب وہ بل کھاتی تو اس لباس میں بل پڑ جاتا۔ اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، مجھے بول کر کہا، اے خواہش پرست، اللہ عز و جل کی طرف سے میری طلب میں کوشش کر۔ اللہ کی قسم، میں تیری طلب میں روزانہ نئے انداز، نئے طریقوں سے زیب و جنت کر کے سجتی جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہوں گے کہ پیر صاحب کو بھی مزہ آ رہا ہے، حضرت کو، ابو جی کو بھی مزہ آ رہا ہے۔ آئے گا نا، یہ سب اللہ کی رحمت اور نعمت ہے، آپ کو بھی مزہ آئے، اور وہ مزہ اللہ رسول کا تمہیں عاشق بنا دے۔ کسی بھی ذریعے
عاشق ہو جائیں۔ اے خواہش پسند، اے خواہش پرست، اللہ جل جلالہ جل شانہ نے تیری طرف مجھے بھیجا ہے، میری طلب میں کوشش کر، اللہ کی قسم میں تیری طلب میں، اللہ مجھے تیری طلب میں روزانہ نئے نئے طریقوں سے زیب و زینت کر کے سجی جا رہی ہوں۔ چنانچہ یہ محنت جو تم نے دیکھی ہے، دیکھتے ہو، یہ اس حور کی طلب کے لیے ہے، حور کی وجہ بن گئی ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت پہنچنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پیدا ہونے کے لیے ایک یہ حور جو ہے ایک وسیلہ بن گئی ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ میں عبادت پر عبادت، نفل پہ نفل، قرآن کی تلاوت اور رونے پہ رونا جو یہ دیکھ رہا ہے میرے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے۔ پھر فرمایا اس شخص کی حالت کیا ہوگی جس نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر عبادت کی ہے اور کرتے ہیں، کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں چاہیے، بس اس کی رضا چاہیے، مدینے والے آقا خوش ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائیں، ان کی رضا چاہیے۔ نگاہ مست ساقی کا یہ ادنا سا کرشمہ ہے، نگاہ مستی کا، نگاہ مست ساقی کا یہ ادنا سا کرشمہ ہے، نظر ملتے ہی سب ہاتھوں سے ساگر چھوٹ جاتے ہیں۔ اب بتائیے یار، حور کو دیکھ کر ایسا ہو جاتا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کو بنایا اپنے نور سے، اور اس کی امتی ہم بنے، اگر نصیب اچھے ہو جائیں اور سرکار کے دیدار ہو جائیں تو پھر سبحان اللہ۔ اس لیے مائی باپ، میری یہ خواہش ہے آپ بھی آمین کہیں، میں بھی آمین کہتا ہوں، آپ کی بھی ساری اللہ پاک خواہش پوری فرمائیں۔ یہاں تو بھائی کوئی بڑا سودا نہیں ہے، زندگی بھر جو بھی کیا اگر اللہ قبول کرے تو بس ایک بار سونے آقا کا دیدار ہو جائے، اور جب قبر میں جانا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہو، فرشتے کہے بتا یہ کون ہے، اس وقت سر جھک جائے قدم پاک پر، اور زبان یہ کہے آنکھوں میں اشک ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، اچھی بات ہے، تو ضرور کوشش کیجیے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آئیے اپنے آپ کو بدلیں، وعدہ کریں، وعدہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کو، اللہ کے محبوب کو خوش کریں، رسول اللہ ہمارے آقا کو خوش کریں کہ اس نے سب کچھ ہمارے لیے کیا، جلوت خلوت تکلیف پردہ سے نواسے صحابہ، تم اگر سنتے ہو، اگر تمہیں علم ہے تو پھر وہ ذہن بناؤ کیا کیا نہیں کیا ہماری آقا نے امت کے لیے، امت کے لیے۔ بس اللہ پوری امت کو توفیق دے، سرکار کے عاشق بن جائیں، اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ حور کی طلب میں کوئی ملامت نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے
شاگردوں سے شدت خوف اور کثرت مجاہدے میں دیکھا تو عرض کیا، اے شیخ، اگر آپ اس مجاہدے کو کچھ کم کریں تو بھی اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے، یعنی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کریم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ کروں اور کوشش کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر فرمایا میں نے سنا ہے اہل جنت اپنی مجلس میں ہوں گے، ان پر ایک بہت بڑا نور ظاہر ہوگا اور اس کی رونق شدت روشنی کی وجہ سے آٹھوں جنت روشن ہو جائے گی، اور اہل جنت سمجھیں گے کہ یہ نور اللہ کی جانب سے ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اور ایک منادی آواز دینے والا دے گا، اپنے سر کو اٹھاؤ، یہ وہ نور نہیں جس کا تمہیں گمان ہے، یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا نور ہے یا اللہ کا جلوہ ہمارے سامنے ہوا ہے، جس کا تمہیں گمان ہے، یہ ایک حور کے چہرے سے نور چمکا، یہ ایک حور کے نور چہرے سے جو چمکا اپنے خاوین کے سامنے، یعنی وہ اللہ والے جو سب کچھ قربان کر گئے، اس کے لیے کوئی بات بن گئی، وہ خاوین کے لیے، وہ اللہ کے ولی کے لیے، وہ حور کچھ بات کرتی ہوئی مسکرائی، مسکرانے کی وجہ سے چہرہ کھلا، اس کھلنے کی وجہ سے اس غال اوپر چڑھے، اس کی وجہ سے اس سے وہ نور چمکا جو تم دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص خوبصورت حور کے لیے مجاہدہ کرے تو اس سے تو ملامت نہیں کی جاتی، وہ شخص جو خدا کے طالب ہو اس کے مجاہدوں پر کیا معاملات ہے، ملامت کی جاتی ہے، کچھ کم کرو، کچھ کم کرو۔ پھر سارے شاگردوں نے معافی طلب کی اور کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ نگاہ مست ساقی کا یہ ادنا کرشمہ ہے، ہائے 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 ہائے۔ نگاہ مست ساقی کا یہ ادنا سا کرشمہ ہے، نظر ملتے ہی سب ہاتھوں سے جام ساگر چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ساری دولت اس سے ملے گی جس نے زندگی بھر کیا ہے محمد محمد کیے جا رہا ہوں، یہی نام لے کر جیے جا رہا ہوں۔ میرا اشارہ جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، صلات کی طرف، درود اور سلام کی طرف ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے اللہ خود پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اگر پڑھا کریں، پڑھتے رہیں، تو پھر وہ شاکی، وہ محبوب کے محبوب اور سب کا اللہ، ہمارا اللہ ہم سے کتنا راضی ہو جائے گا۔ بس تو یہ چاہیے جو فرض ہے اس کو ادا کریں، فرض کو قضا نہ کریں، پھر جو فرض آیا، جو ادائیں آئی، جو کچھ بھی قرآن ملا، وہ درود و سلام والے کو بھی یاد کریں، اسے نہ بھولیں۔ ساری زندگی کی نعمتیں، رحمتیں، محنتیں، سب کچھ ان کے نام قربان کریں اور عاشق رسول بن جائیں، اللہ کے رسول کی
فرما برداری کریں، ان کی پیروی کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہماری دعا قبول فرمائے اور یہ سننا سنانا بھی قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اس میں سے کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں عاشق بنا دے۔ آپ کو اگر کچھ چاہیے حورے وغیرہ کا یا کہ کوئی شوق ہو، خواتین کو بھی کوئی شوق ہو تو آپ کو ضرور اللہ دے، ورنہ اللہ رسول کی دیدار کی خواہش کریں، ان کے دیدار ہو گئے سمجھو بیڑا پار ہو گیا۔ اور خواتین تو بہت بڑی خوش نصیب ہے، بیٹی ہو بڑی ہو بوڑھی ہو، انہیں تو سیدہ کے دیدار ہوں گے، امہات المومنات کی دیدار ہوں گے، امہات المومنین ساری سیدزادی سب کے دیدار ہوں گے۔ اللہ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بصیر الاسرار وشرد الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔